اور دوسری دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے، میں 1 منٹ اس کا ضائع نہیں کروں گا، میں اس پہ نالج گین کروں گا، میں سوچ رہا ہوں، اسٹریٹجیز بنا رہا ہوں. لیکن آپ کے مخالف اور کوئی حکومتی ٹٹو جو ہیں خوش آمدی یا جو انہوں نے 30-40 بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بس ساتھ پر وہ جی علیمہ خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتی، وہ تہاڈا کیڑا خفیہ منصوبہ ہے جڑا تسی قبضہ کرنا، جڑا سانوں نہیں پتہ لگا. وی آر ان ریگولر ان ٹچ ود یو. اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرسی کی طرح جیسے ایجپٹ میں اس کو مارا تھا، کیسے مارا تھا؟ ہارٹ اٹیک سے. جتنی کلیئرٹی سے، جتنی کنوکشن سے، جتنی کریج سے، جتنی بریوری سے، اللہ کے فضل سے علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو ہے عمران خان کے لیے کھڑی ہیں، اور وہ ہر قسم کی خطرات سے یعنی مطلب مرعوب نہیں ہوتی ہیں، اور کہتے جو کرنا کرو، وی آر ود عمران خان، اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ہم سے جو ہوگا وہ کریں گے. یہ اس قسم کی جو باتیں، اس کی پارٹی تو اس کی پارٹی، یہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں باتیں کر رہے ہیں. چودھری صاحب آپ بھی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کا سوال بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہاں اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں، جوان نسل کھڑی ہے. آپ کا جلسہ ہوا ہے، آپ نے خلاف ورزی کی، آپ 3 گھنٹے کی آپ کو اجازت ملی تھی، آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا. نہیں، آپ کہا کرتے تھے پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، ہم اس کے اندر شرکت کر رہے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جو مہمان، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علیمہ خانم، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے، عمران احمد خان نیازی، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا، آپ نے اتنی مشکلات ہیں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں. جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں چودھری غلام حسین صاحب، جو اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. منڈے سے فرائیڈے آپ ان کے تبصرے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے بھی ٹائم کا. میں چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام کا پہلا کوشچن ہے وہ چودھری صاحب کریں. جی چودھری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے علیمہ خانم کہ جس طرح قسم کے حالات عمران خان نے فیس کیے ہیں پچھلے 2.5-3 سال، یہ کوئی اور ہوتا تو کئی دفعہ مر گیا ہوتا. یعنی کوئی، جیسے یہ زمان پاک میں دیکھ لو، بنی گالہ میں دیکھ لو، عدالت میں دیکھ لو، راستے میں دیکھ لو، عدالتوں کے اندر، اور پھر جس دن گرفتاری ان کی پہلی جو 9 مئی کو، جس کا رونا روتے رہتے ہیں، نومی فوج فوج، سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں آتے تو بھی نہیں، تو ایک پوری داستان لکھ گئی ہے، اتنی بڑی جدوجہد. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ کوئی یعنی عمران خان اور ان کے حمایتیوں اور پی ٹی آئی والوں کو کوئی 50,000 سے زیادہ مقدمے جو ہے نا ان پر ہو چکے ہیں. یعنی گرفتاریاں جو ہیں 10-20 ہزار بندہ فزیکلی گرفتار ہوا ہے، اور کوئی 50,000 ان پر کیسز ہو چکے ہیں، اور پروسیس اسٹل کنٹینیو. نہ کوئی یہاں جمہوریت ہے، نہ آئین، نہ قانون کی پاسداری ہے. جی تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، از موسٹ پاورفل پاپولر لیڈر آف پاکستان، ان سائڈ پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان، جدھر بھی پاکستانی ہے 90% سے زیادہ حمایت اور بڑھتی جا رہی ہے. اور انٹرنیشنل بھی ان کا امیج جو ہے از آن دی امپروو، یعنی امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہے، بڑھتا ہے ان کا. باقی قوموں کے لوگ بھی دلچسپی لے رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، آپ 5 اگست سے لے کے آج 1 سال اور 1.5 مہینہ اوپر ہو گیا خان صاحب کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہوئے، جھوٹے مقدمے فیس کرتے ہوئے، جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے. آپ بتائیں کہ خان صاحب سنس ہی ہیز بین پٹ بیہائنڈ دی بارز، آپ نے عمران خان میں کون سی بڑی بڑی تبدیلیاں، اب کیا نظر آتا ہے آپ کو ڈاؤن دی لائن؟ چودھری صاحب، اگر آپ پوچھیں کہ یہ صرف 1 سال سے نہیں ہو رہا، یہ تو چلا ہوا ہے جب ان کو ہٹایا گیا تھا 10 ان کی اپریل حکومت کو 2022. 2.25 سال ہو گئے. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب ان کو گولیاں لگی ہیں، اس وقت سے اب تک وہ بند تھے. پہلے زمان پاک میں بند تھے کیونکہ چل ہی نہیں سکتے تھے، ان کی ٹانگ کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے. اور اس کے بعد
जब तक वो जेल में भी गए हैं कि उनके पाँव के अंदर सेंसेशन, क्योंकि नर्व्स डैमेज हुई थी उस बुलेट, वो जो गोली लगी थी टांग में, सिर्फ हड्डी नहीं फ्रैक्चर हुई थी, उनकी नर्व्स डैमेज थी। तो वो उनको जब जेल में थे तो कहते थे कि मुझे सेंसेशन अभी नहीं पूरी तरह वापस आई पाँव में। तो जो यानी सुन है, हाँ, क्योंकि नर्व्स डैमेज थी, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है, उसके लिए उनको एक्सरसाइज चाहिए थी और वो उनको ठीक से मिल नहीं रही थी। वो अपनी बाइसिकल मांगते थे, वो जो स्टेशनरी बाइसिकल होती है उसको लेते हुए हमें कोई महीना लग गया। मतलब हर एक स्टेज से जिससे हम गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने एक किस्म का नया एक वक्त दिखाया था, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी इतने लॉयर ही नहीं देखे थे, और इस वक्त कोर्ट्स और जजेस और लॉयर्स ही देखें। लेकिन इमरान खान की जब आप बात करेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपने ये बात कही, देखिए वो तो जेल में बैठे हुए पिछले 13 महीने से, 13.5 महीने से, तो पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। असल में जो उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया था ना, वो इस वक्त वो उसी पे खड़े हैं। आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ देख लें, वो वही बात कर रहे थे, 15 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, 20 साल पहले भी वही बात कर रहे थे, आज भी वही बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी जो इमरान खान से एक इंसान सीख सकता है ना, कि उसका मकसद अपने लिए नहीं था इमरान खान का, उनका मकसद पाकिस्तान के लिए था। जब अपना, वो हमेशा कहते हैं वही आप पाओगे जो आप गोल सेट करते हो। उन्होंने अपना मकसद पाकिस्तान बनाया था और उन्होंने सोचा था कि मैं स्टेटस को नहीं बदल सकता, मैं नई जवान नस्ल को कौम बना सकता हूँ। इतना बड़ा ख्वाब किसी को देखना, हम तो आम इंसान हैं, जब उसको पूरा होता देखते हैं तो हमें उस पे हैरान को नहीं, हमें बड़ा फख्र होता है अपने भाई पे कि ये बात वो आज से नहीं कर रहा, जब से हम सुन रहे हैं 25-30 साल से। उसने कहा था जवान नस्ल को, 25 साल हो गए, उन्होंने कहा जो जवान नस्ल है स्टेटस को नहीं तोड़ सकते, ये हमारी माइंडसेट बन चुका है, एक गुलामी का माइंडसेट है। वो हमेशा बात करते हैं 25-32 साल पहले उन्होंने मेरे ख्याल में एक आर्टिकल लिखा था, जिसको ये ब्राउन साहब का आर्टिकल था, उन्होंने शायद न्यूज़ में छपा था। तो वो तब से कह रहे थे कि अंग्रेज चला गया था, लेकिन वाइट की जगह ब्राउन साहब आ गया था, और वो पाकिस्तान पे उसी तरह काबिज था जैसे अंग्रेज काबिज था। तो ये सारा कुछ इमरान खान ने हमेशा से बात की है। लेकिन आप हमारे लिए मैं ये कहती हूँ कि भाई के अलावा लीडर मानते हैं कि हैरान कुन चीज़ ये है कि वो अपने मकसद पूरा कर चुके हैं। वो उनको अब वो नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने जो 25 साल पहले 30 साल पहले ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान ज़रूर अपने हक के लिए खड़े होंगे, आज लोग अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप ये ना सोचेंगे वो स्ट्रेस्ड हैं। आज इमरान खान की वो जो ख्वाब है वो तो उनको नज़र आ रही है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि अपने हक के लिए खुद लड़ना है। विजन रीच, जब लोग खड़े हो जाएंगे, जब लोग अपना हक मांगेंगे तो मिलेगा ना। मांगा ही कभी नहीं। आपने कबूल कर लिया था कि हमारे उससे बेहतर बाकी लोग हैं। अगर कोई अफसर आ जाए तो वो हमारे से बेहतर है, सरकारी अफसर आ जाए। तो टीवी के ऊपर आप देख लें, हम भी शायद इस चीज़ को पहले हमने नोटिस नहीं किया था। आप जब लोग टीवी पे बैठते हैं सारे, हर प्रोग्राम पे, तो सबसे ज़्यादा जूता छितर तो चलता है सियासतदान पे। एक इंसान जो टीवी पे बैठा होता है उसके पीछे 1-1 लाख 1.5 लाख वोट है। आप उनकी तो बड़ी बेइज्जती करते हैं, लेकिन जो और लोग पाकिस्तान की मुश्किलात में मुलव्वस है उनकी आप कभी नहीं बात करते। फौजी की कभी नहीं बात करेंगे। लिस्ट दे दो जिन्हों की नहीं, बात ये नहीं है। फौजी की कभी बात नहीं करें, सरकारी अफसरों की नहीं करेंगे जो मुलाजिम है स्टेट के। लेकिन सियासतदानों की आप बहुत उनका रवैया भी आप लोगों का ठीक नहीं होता। लूट मार ना करना, फिर सिर्फ खाली वो तो नहीं कर रहे, बाकी जो लूट मार कर रहे हैं उनका तो नाम नहीं आप लेते हैं। मैडम, अगर मैं बात करूं, सियासतदानों ने ही नीचे तबके को सिखाया कि ऐसे लूट मार करते हैं। 30 साल से यही निज़ाम चल रहा है। अगर इमरान अहमद खान न्याजी ने कुछ चेंज किया था तो आज जेल में भी तो वही बैठे होंगे ना। खाली सियासतदान तो नहीं कर रहे,
सियासतदानों को समझ नहीं आई थी कि उनकी ड्यूटी क्या है या उनकी मैंडेट क्या है। जब जिन लोगों का वोट लेकर आते हैं उनका काम था उनकी खिदमत करना, लेकिन वो समझते थे कि ये पावर की पोजीशन है, इसमें पावर इस्तेमाल करने नहीं हैं। वो आप थोड़ा हम जरा थोड़े फिसल गए थे। मैंने जो सवाल किया ना कि व्हाट चेंजेस है कम और नहीं, अबाउट, लेकिन आप आप पहले वो देखें। आपने कितनी उन्होंने किताबें पढ़ ली, नहीं वो नहीं नहीं, बात वो ये नहीं सारा, है। हाँ बात ये है कि इमरान खान का आया ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है कि नहीं? और इंशाल्लाह ख्वाब आ को रहा है। नहीं, कैसे नजर आ रहा है? जब लोग जाग जाएंगे। इमरान खान ने बारी बारी, खास तौर पे जब उस जेल में गए, जो पहला पैगाम भी भेजा था, उन्होंने यही कहा था कि अब वक्त आ गया कि लोग अपने लिए खुद खड़े हो जाएं। मैं तो जेल में ठीक हूं, मैं आजाद हूं। जेल के अंदर आप जुल्म का निशाना है, आप कैद हैं बाहर। तो आपने अगर अपनी आजादी लेनी है तो आप खुद खड़े हो। 24 करोड़ लोग हैं इस पाकिस्तान में। अगर हमने ये फसादियत बर्दाश्त करनी है तो हमारे साथ होनी चाहिए। अगर ये किसी का कसूर नहीं है, जो आप कहते हैं ना कि जी ऊपर से बहुत जुल्म हो रहा है, ऊपर से कोई जुल्म नहीं हो रहा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बर्दाश्त करते जाएं तो वो जुल्म होता जाएगा। मैडम अगर हम बात करें इमरान खान अहमद नियाज़ी, जो जब पहली दफ़ा जेल गए तो उन पे 200 से ज़्यादा मुकदमे थे, अब कितने मुकदमे रह गए हैं और कब खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आवाम जो ना बेचैन हुई है खान साहब का एक दीदार के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब उनके ऊपर ये मुकदमे हुए हैं, 2 साल 2.5 साल हो गए, मुकदमे बनना शुरू हो रहे थे। पता नहीं कोई कोयटा में बन गया, कोई कहीं पे बन गया, और कहाँ पे कहीं FIR दर्ज होनी थी तो वहां पे हो चुकी है। जो जिले शाह, जो इनके हमारे ज़बान पाक में वो बच्चा आके बैठता था, हम सारे उसको जानते थे। वो एक जुनूनी किस्म का कमिटमेंट थी उसकी, और वो उसको मार दिया उन्होंने, जुल्म करके, पुलिस ने मार के पुल के ऊपर से फेंक के। कहते इमरान खान जिम्मेदार है इस कत्ल का। एक लॉयर को किसी ने मार दिया कोयटा में, और कहते हैं कि इमरान खान का, जो ये घर में बंद बैठे हुए ज़बान पाक में, उन्होंने कहा इमरान खान उस कत्ल का जिम्मेदार है। पता नहीं कोयटा में कहाँ किस लॉयर का कत्ल हो गया। तो इन्होंने कहाँ कहाँ से ढूंढ के कत्ल के मुकदमे कहाँ कहाँ से ढूंढ के डाले, लेकिन जो उनके मेन मुकदमे वो एक है 9th में, और 9 में कब थे? वो इमरान खान जेल में थे। अब कैसे इमरान खान को, एक कैदी को आपने कसूरवार ठहराना है? आप पहले ये बता दें कि कैदी को उन्होंने कैसे कसूरवार ठहराना है। इन्होंने जो सबसे बड़ा केस था वो साइफर था, जिसपे इन्होंने कहा कि इसने, ये वो पैगाम है जो कि डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को दिया। या तो आप कहें कि हमारा एम्बेसडर झूठ बोल रहा है, और वो डोनाल्ड लू चाहे अपनी कमेटी में जाके डिनाई करे, हमारा एम्बेसडर झूठ तो नहीं बोल रहा था ना। उसने एक ऑफिशियल पैगाम भेजा पाकिस्तान, और उसमें लिखा हुआ था, वो इमरान खान के लिए किसी के लिए पैगाम नहीं था, वो बाजवा साहब के लिए पैगाम था कि नो कॉन्फिडेंस वोट को कामयाब करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। यही था, सबको पता क्या था। और अब जब वो पैगाम आ गया तो उन्होंने हुकूमत उनके कहने पे गिरा दी। अब उसका मुकदमा इमरान खान पे क्या था कि वो जो कागज था, एक कागज का टुकड़ा, 9 साइफर के कागज 9 लोगों को भेजे गए थे। अंदर से एक वापस आया तो वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी का था, बाकी 8 वापस नहीं आए थे। लेकिन गद्दारी का मुकदमा किस पे उन्होंने बनाया? इमरान खान पे। बाकी 7 का किसी ने नहीं पूछा। ये इतना कमजोर और इतना मतलब अहमकाना केस था कि दुनिया में इससे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमारी हुकूमत क्या कर रही थी। उससे फारग हो गए। तोशा खाना इन्होंने बड़ा बेड़ा, उसका भी जो ट्रायल केस चल रहा था, हम सब ने रोज बैठ के देखते थे, वो भी गया। इद्दत का केस पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस था, वो भी चला गया। अब इन्होंने एक नया तोशाखाना, कह रहे हैं कि एक और कोई तोशाखाना 2 बनाया है। हमारे लॉयर्स जस्टिस आमिर फारूक के सामने जाकर पूछ रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इसको डबल जेपटी कहते हैं, कि ये नहीं है कि 10 तोहफों की लिस्ट है, वो तोशाखाना की एक ही केस हो सकता है। ये नहीं कि आप अंदर से रोज एक एक चीज लेकर आओ, उसके ऊपर केस बना दो, अगले पिछले 100 साल चलाते रहो।
وہ اس کے اوپر ڈبل جیبرٹی کی بات کی. جسٹس عامر فاروق نے سننے کی زحمت ہی نہیں کر رہا. اس کی ریمانڈ کے اوپر اس وقت عمران خان کسٹڈی میں 2 مہینے سے ریمانڈ پہ, کیس بھی نہیں بھی چلا. آگے کیا ہوا؟ آگے انہوں نے نیا قانون بنا دیا یہ ان کو بچانے کے لیے, زرداری اور نواز شریف کے لیے, جس کے خلاف عمران خان سپریم کورٹ گئے تھے. انہوں ان کا کیس لگا تھا, قاضی فائزی سر نے کیوں سننا تھا, اور اس کے تحت اب عمران خان کا کیس بالکل فارغ ہے. آج عمران خان کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو بیل کے اوپر بھی باہر آ سکنا چاہیے تھا. اب کدھر ٹرانسفر ہو گیا وہ والا توشہ خانہ ٹو؟ ایف آئی اے کے پاس. اب ایف آئی اے دوبارہ سے شروع کرے گا. تو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے یہ حربے ہیں نا, لیکن اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. لیکن وہ ایف آئی اے نے تو نیا کیس بھی بنا دیا نا, نہیں وہی کیس ہے نا, ایکس سے کوئی چیز اپلوڈ ہوئی ہے اسی پہ بھی انکوائری. وہ خان صاحب اب جیل میں بیٹھے ہیں تو موبائل کہاں سے آ گیا ان کے پاس, کون سوشل میڈیا ہینڈل کر؟ دیکھیں یہ جس طرح ضلع شاہ کا قتل کا کیس عمران خان کے, جو اسی کا جنونی کا قتل عمران خان کے اوپر ڈال دو جو گھر کے اندر بند بیٹھا ہے, یہ ایک سے ایک گڑھا کھود رہے ہیں اور خود اندر گر جائیں گے, اور ہمارا بھی غصہ چڑھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی, اب حدیں تو پار ہو رہی ہے. اب عمران خان نے 21 ستمبر کو لاہور کے جلسے کا کہا ہے, اس نے کہا این او سی یا نو این او سی. 1 سال سے عمران خان نے کہا تھا پی ٹی آئی کو, اور لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ عمران خان یہ کیوں کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نہیں, این او سی کے بغیر نہیں آپ نے کرنا. این او سی کے بغیر عمران خان کہتے تھے, اور فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ جی این او سی انہوں نے دینا ہی نہیں ہے. اور 8 سپٹمبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا, این او سی دیا, عمران خان کی منتیں کی کہ آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر قسم کی, اور ہم کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے, لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے, اریسٹ نہیں کریں گے, اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور آگے سے دھوکہ دے دیا. دیکھیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی. مطلب کوئی اپنا کوئی ضمیر ہوتا ہے, کوئی اپنی کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اب عمران خان نے کہا این او سی یا نو این او سی, آپ لاہور کا جلسہ کرو گے. اتنا تنگ کیا, ہم سنگجانی بھی گئے تھے, تنگ کیا, لوگوں کنٹینر لگائے, لوگ پھر بھی آ گئے. تو ان کو نہیں سمجھ آئی, لیکن بہت بڑی کامیابی ان کو نہیں حاصل سمجھ ہوئی آئی. ہے. کھڈے دے دیے, اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے, لوگ گڑھوں میں کھڑے ہو گئے جا کر. ان کو آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ اکوپمنٹ اٹھا کے لے گئے, ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے, بتیاں اٹھا کے لے گئے. 1 رات پہلے صبح کو آگے ٹھیکیدار اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ کس قسم کی انسانیت ہے؟ تو آپ کا خیال ہے لوگ ڈر رہے ہیں؟ اب لوگ ڈر نہیں رہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بہت ہو گئی, یہ ہمارا بھی ملک ہے. کل آپ ہر ایک کو غدار کہہ دو جس کو دل کرے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر. اور کوئی بھی ایک چور ڈاکو ہمارا حق نہیں چھین سکتا. ہمیں چور ڈاکو سے اپنا حق واپس لینا ہوگا. اور ہم ہر ایک پاکستانی, ہر ایک, اب اس بار عمران نے کال پی ٹی آئی نہیں کیا, اسے کہا ہر پاکستانی کھڑا ہو جائے جو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ پڑھ لیں کیا لکھ رہے ہیں. لیکن ان کو میسج مل نہیں گیا عوام کا. سنجانی جیسی جگہ لاکھوں لوگ آگے جو جلسے میں نہیں پہنچ سکے, تو کچھ سڑکیں بلاک ہو گئی. دیکھیں ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پیچھے گاڑیاں آتی ہیں, ہمیں پیغام آتے ہیں کہ جی آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ڈر سب کے دل سے نکال, کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن وہ علیمہ خان کا تو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیا ہے نہیں کہ اگر میں دیکھیں, شہید ہو جاؤں دیکھیں تو مجھے جنت میں بھیج دو, مجھے کوئی فرق نہیں. ڈیل ایک ہی ہے. عمران خان نے ہی اس دن کہا, اس نے کہا دیکھیں, اور یہ بڑی اچھی ہماری جب فیملی ملاقات تھی تو میں, آپ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کیا کر رہے ہیں, پہلے آپ نے سوال پوچھا تھا. صرف 2 چیزیں عمران خان نے جیل میں مانگی, کبھی کسی اور چیز کی انہوں نے نہ جج کے سامنے مانگا ہے نہ ہمارے آگے بات کی ہے کبھی. ایک میری کتابیں, دوسرا میری ایکسرسائز کے لیے. وہ سائیکل کے لیے ہمیں 2 مہینے لگ گئے تھے کوٹوں میں پھر کے, تو وہ اسٹیشنری سائیکل آ گئی. یاد رکھیں, میں آپ کو پھر سے دہرانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں. یاد رکھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف قیدی پھر رہے ہوتے ہیں جو ملزم ہوتے ہیں.
وہ کھلے پھرتے ہیں, صبح کو ان کا دروازہ ہاں، کھل مجھے جاتا ہے, پورے جیل میں, باغ میں, شام مغرب کے بعد مغرب تک وہ سارے آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں, سارے جیل میں پھر رہے ہوتے ہیں کھلا. لیکن عمران خان جو اس وقت ملزم ہے وہ ایک 8x10 کے کمرے میں, جس میں ان کا غسل خانہ شامل ہے, اس کے اندر اتنی سی جگہ کے اندر ہے. ان کو روشنی کھلا 1 گھنٹہ ملتا ہے باہر نکل کے ایک صحن میں واک کرنے کا. ان کے اندر وہ کیونکہ 6-7 کمرے جو انہوں نے خالی کیا ہوا ہے, جو کہتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے, اور وہاں ایک سائیکل ان کی ہے باہر اس کمرے کے باہر, اور ایک ساتھ والے کمرے میں ان کا کھانا بنتا ہے اور کتابیں پڑھی ہیں. تو کتابوں کے علاوہ کوئی اور انہوں نے خواہش نہیں کی, کوئی خواہش نہیں کی. اور کتابیں پھر یہ کیا کرتے جیل والے, 10 دن کتابیں نہیں پکڑائیں گے. وہ کہتے ہیں بچوں کو ملنا ہے, بچوں سے بات کروا دو, یہ ان کا حق بنتا ہے. سارے قیدی نہیں کروا رہے. اڈیالہ جیل میں ہفتے میں 1 دفعہ بات کر سکتے ہیں, 1 مہینہ نہیں کروائی, 5 ہفتے نہیں کرواتے. ہر دفعہ جج کے سامنے عمران ایک ہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے. ان کو یہ مزہ آ رہا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بچوں سے بات کرا دو. ان کا خیال ہے او نیا آئیڈیا آیا, بچوں سے بات نہیں کرو گے ٹوٹ جائے گا. وہ صرف اپنا حق مانگ رہے, کوئی خاص کوئی وہ کہیں نہیں ٹوٹ سکتا. نہیں, وہ کیا, وہ کوئی ایکسٹرا فیسلٹی نہیں مانگ رہے. عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں مانگ رہے. تو ڈیتھ سیل میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ سوچ رہے ٹوٹ جائے گا نا, پچھلا سال سے وہ ٹوٹ نہیں رہا, اور کس طرح توڑیں گے. اب کتابیں روک دیں گے, کبھی وہ بچوں سے نہیں بات کرانے دیں گے. اور عمران خان نے کچھ نہیں مانگا. اور لیکن ایک چیز ہے, پچھلی دفعہ جب ہم ان کو ملاقات پہ بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان ایک بات کر رہا تھا, کہتا ویسٹرن سوسائٹی کا نقصان یہ ہوا ہے ان کو کہ انہوں نے, وہ بھی دیندار لوگ تھے, وہ بھی چرچ جاتے تھے, کہ انہوں نے دین سے جب دور ہونا شروع ہوئے تو ان کا جو ایک قسم کا جو خدا ہے وہ پیسہ بن گیا, اور ان کو آخرت میں یقین نہیں. کہتا جب میں باری باری اب قرآن پڑھتا ہوں, ایک چیز میرے سامنے باری باری آتی, ڈینائرز آف ججمنٹ ڈے. ڈینائرز پتہ نا, جو یقین نہیں رکھتے آخرت روز میں, قیامت تک, اور اس میں ججمنٹ ہے, اور اس میں جنت ہے, دوزخ ہے, اس میں جو نہیں یقین رکھ. کہتا مجھے آپ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی, میں نے تھوڑے سے لوگ دیکھے ہیں جو آخری وقت میں, کہتے مضبوط لوگوں کے منہ پہ اتنی شکل پہ خوف کیوں تھا, کیونکہ کہتا جب میں ان کا خوف دیکھتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ ان کا خوف اس لیے تھا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ قبر میں جائیں گے تو کوئی آگے کوئی جگہ خان نہیں صاحب ہے. کو کوئی موت کا خوف ہے؟ تو وہ یہی بتا رہے ہیں نا, کیا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو آخرت میں یقین ہوگا اور آپ اس کی تیاری کریں گے تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگے گا. آپ کو بتایا گیا کہ Is he afraid of death? تو کیسے, جب جس انسان کو اتنا مضبوط یقین ہو کہ آپ کا, وہی تو سمجھا رہا تھا کہ اگر آپ اپنا دین پڑھیں گے, سب سے ضروری چیز جو ہے کہ ایک آخرت کا وقت ہے, ایک آگے جنت جہنم پورا ایک سسٹم ہے. آپ کو کہا گیا اس دنیا میں تیاری کر کے جائیں, تو پھر موت کا کیوں ڈر ہے؟ آپ اپنا کام کریں گے, اپنی محنت کریں گے, آپ اچھے کام کر کے جائیں گے, تو موت سے کیوں ڈرنا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا, کہتا او ہو میں نے بلکہ شاید کم کیا, مجھے اور کرنا چاہیے تھا, مجھے اور اپنا. میں نے کہا ہم نے آگے سے مڑ کے کہا جس نے اپنی زندگی 30 سال سے, تو ہم دیکھ رہے 32-34 سال سے, آپ نے تو 100% ڈیوٹ کر دیا لوگوں کے لیے, تو وقت ہو گیا یا پیسہ ہو گیا؟ مزید کرنا تھا مجھے. وہ کہتے مجھے میں کم کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے کم کیا ہے. ہم نے کہا 34 سال سے آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ نے تو سارا کچھ ڈیوٹ کر دیا. اس نے تو زندگی میں نے نہیں دیکھا 34 سال میں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر رہا ہو, وہ تو کر ہی لوگوں کے لیے رہے. تو یہ جو اس انسان کو موت, وہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ لوگ جب خوف موت کا ہوتا ہے نا, جس کو اللہ پر یقین ہو وہ خوف کیوں کھائے گا؟ کیونکہ ہے نا اللہ میں یقین بھی ہم رکھتے ہیں اور خوف بھی کرتے ہیں. ایمان کی کمزوری جو لوگ اب باہر نکل کے کہیں کو ڈرتا ہے, جی کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ پولیس پکڑ لے گی, فوج پکڑ لے گی, کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ تو اسی لیے جب میں نے بات بھی کر رہی تھی کہ جب انسان نے ڈیل کرنی ہے تو ہر انسان کو اللہ سے ڈیل کرنی چاہیے, کیونکہ اصل میں وقت وہی ہے. اگر موقع مل رہا ہے آپ کو, اور ڈیل کر لیں,
کہ اگر بچ گئے تو غازی، اگر ڈیل اللہ سے کرو، اگر موت آ جائے تو اور آپ کے اپنی لیے نہیں ہے، اور آپ کی موت ہے کسی مقصد کے لیے، اور کوئی آپ کی زندگی لے لے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ دے، اور کیا چاہیے؟ ون وے ٹکٹ ہی ہے نا سب سے اچھا. تو پھر آپ کا خوف کسی کا نہیں ہے. عمران خان کا جیل میں آپ پوچھ رہے ہیں خوف ہے؟ عمران خان قرآن پڑھ رہے ہیں، میں چوتھی دفعہ کہتے ہیں میں اب اتنا آہستہ پڑھتا ہوں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہر دفعہ وہ میں خیال میں ہر دوسری دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے، میں 1 منٹ اس کا ضائع نہیں کروں گا، میں اس پہ نالج گین کروں گا، میں سوچ رہا ہوں، اسٹریٹجیز بنا رہا ہوں. وہ اب اکانومسٹ پہلے صوفیز کی کتابیں پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے ساری جو ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہیں، کیسے قومیں غرق ہوئیں، کیسے قومیں اٹھیں، اور اب جیسے کہ آخری دفعہ تو وہ عشرت حسین کی کوئی ان کی کتاب آئی ہے اکانومی پہ، وہ مانگ رہے تھے. تو وہ اپنا سٹرکچر کر کے اپنی ریڈنگ کرتے ہیں. جی ناظرین، اس ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے مظہر بلال، جو سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کے ٹائم کا. ویلکم جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی نوازش ہے. مظہر صاحب آج ہمارے پروگرام میں بہت ہی خاص مہمان ہیں علیمہ خانم، آپ ان سے کویسچن کر سکتے ہیں. جی سر. میں علیمہ خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ساری قوم عمران خان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو خان صاحب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں. وہ وکلا بھی ان کی یہ باتیں نہیں کرتے، تو علیمہ خان صاحبہ آپ دوسرے ایک ایسی بات کر دیتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتی ہیں، دکھ دیتی ہیں. یعنی وہ عمران خان کی ناگہانی موت کی خبریں سناتی ہیں. تو کیا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا ایسی کوئی صورتحال ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب پوری قوم ان کے ساتھ ہے، جب وہ کیسز سے بری ہو رہے ہیں، جب وہ خود مقابلہ کر رہے ہیں حالات کا، تو ایسے میں یہ خبریں درست ہیں؟ السلام علیکم. آپ نے یہ پوچھا کہ اگر میں بات کروں تو وہ دکھی ہے، تو لوگ اگر گھروں میں بیٹھ کے دعائیں صرف کرنے کے لیے بیٹھے تو، اور انہوں نے نکل کر اپنے لیے، عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میرے لیے نکلیں، ہم ان کی فیملی ہے، ہم ان کے لیے بات کر لیں گے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ لوگوں نے اگر نکلنے تو اپنی فکر کریں. جو ان کے وہ بیٹھے کیوں ہیں جیل میں، ہم پوچھ سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے کاز میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے. ہم نے کہا ہے کہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا بھائی جس قسم کی قربانی کیا کر رہا ہے، وہ ایک اور لیول پہ چلا گیا ہے. وہ ان کا جو مقصد ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور وہ اپنے پاکستان ملک کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو جگانے کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں دعائیں ہیں جو اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے جنہوں نے عمران خان کو، لیکن آپ پہلے یہ مجھے بتائیں کہ یہی جو بات ہم نے آج تک، اگر آپ نے کوئی سال میں ہمارے سے کوئی ایسی بات سنی ہو، ہم نے ہمیشہ کہا جب وہ ٹھیک ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب انہوں نے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی کہہ کے چکی ہوں، نہ وہ کچھ مانگتے ہیں، ایک کتابیں مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے کہ بچوں سے بات کرا دو جج سے، اور ابھی انہوں نے کچھ نہیں مانگا. تو جب اس قسم کی بات ہم بھی سن چکے ہیں، اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرسی کی طرح جیسے ایجپٹ میں اس کو مارا تھا، کیسے مارا تھا؟ ہارٹ اٹیک سے. اور یہ کون سی انہونی بات ہے؟ پاکستان میں آپ مجھے بتا دیں، ہم پتہ نہیں، ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دنیا میں اگر یہ کہیں اور یہ چیز ہوئے تو لوگ اچھل کر ساری سڑکیں بھر دیں کہ جب جے آئی ٹی بنتی ہے اس کے کئی بندے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، 35 سال کے ہارٹ اٹیک سے مر گئے، 32 سال کے ہارٹ اٹیک سے مر گئے، جے آئی ٹی کے لوگ مر جاتے ہیں، کمیشنز کے لوگ مر رہے ہیں، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز مر جاتے ہیں، اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. وٹنسز مر گئے ہیں، شہباز شریف کے کیس میں اس کا وٹنس مرنا شروع ہو گئے، اور ہم یہ قبول کر لیتے ہیں. آیا یہ ہماری حکومت کا مسئلہ ہے یا ہم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ قبول کر رہے ہیں؟
इमरान खान तो सिर्फ कह रहे हैं कि इसको मत कबूल करो, होश करो, जागो, घरों में बैठ के डर के ना बैठो। इस वक्त हम सारे हम सड़कों पे निकलते हैं, हम फख्र से कह सकते हैं कि हमें कितनी दफा कहा गया कि आप अपनी फिक्र करें, आप अकेली ड्राइवर के साथ जाती हैं, हमारे साथ तो ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई प्रोटोकॉल है। और वहां पे गाड़ियां हमारे पीछे होती है, मोटरसाइकिल हमारे पीछे होते हैं। पहले जो पीछे लगे उनसे पूछो आप ढूंढ क्या रहे हैं हमारे से, हम तो उनकी फैमिली हैं, हम तो उनके लिए बोलेंगे। खौफजदा हम नहीं हैं, खौफजदा वो हैं जो हमारे पीछे फिर रहे हैं। और खौफजदा अब लोगों का खौफ खत्म हो रहा है, और जो जवान नस्ल है वो बड़ी क्लियर है इस चीज के ऊपर कि हमने ये जो पुराना ये बिल्कुल ये कहते हैं ना कि डिजेनरेटेड डिकेड सिस्टम हमें कबूल नहीं है। अब जो जवान नस्ल खड़ी हो गई है, जो हमारे जैसे जरा बुजुर्ग हैं उनको आदत डलना मुश्किल है, क्योंकि उनको पसंद है कि थोड़ा स्टेटस को में ही रहो, चीजें खराब ना हो, हमारी जिंदगी ऐसे ही रहे। जवान नस्ल नहीं बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। मैडम, अगर हम बात करें कि खबरों में ये चल रहा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, ये कितनी फीसद सच खबर है ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। दूसरा, जब आप मुलाकात के लिए जाते हैं तो आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। मुखला का तो बाहर आके कहते हैं कि हमें 1.5 घंटा एक शर्ट के नीचे धूप में खड़ा रखा जाता है। तो हमारे नाज़रीन जानना चाहता है आया क्या ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर आपकी मुलाकातें खान साहब के साथ ज़्यादा हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पिछले कोई महीने से इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। मैं क्या इनकी मैनेजमेंट बदलती है तो कोई नया अफसर आता है ना फौजी, वो कहता होगा जरा ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मैं काम करूं, तो हमें 4 घंटे माशाल्लाह मेरे सीनियर कजन है जमशेद बरकी, हम गाड़ी में बैठे थे 4 घंटे 3 घंटे बाहर बैठे में कह रहे हैं कि खान साहब खाना खा रहे हैं, अंदर जाते खान साहब कहते हैं मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ। ये घटिया हरकतें, हमें नहीं फर्क पड़ता, हम 4 घंटे बैठाएंगे, हम 4 घंटे बैठ जाएंगे। घटिया हरकतें ये कर रहे हैं, गुनाह ये कमा रहे हैं, हम तो सवाब कमा रहे हैं, हम तो अच्छी मकसद के लिए बैठे हैं, हमें तो नुकसान नहीं हो रहा। देखें, इन्होंने तंग करना शुरू किया हुआ था, अब कोर्ट के अंदर गए हैं हमारे लॉयर्स और उन्होंने उनके साथ अब 2 ऑब्जर्वर आके बैठे हैं चेक करने के लिए। जब ये तंग करते हैं, खान साहब के लोगों को नहीं मिलने देते, पॉलिटिकल लोगों का एक दिन कोर्ट ने मुकर्रर किया था 6 लोग मिल सकते हैं, ये 2 लोग मिलने देंगे, 4 बाहर बैठा देंगे। ये कर्नल और ये मेजर ही बैठे हुए, मैं कह रहा हूँ उनके लिए गेम है, पावर गेम है, लेकिन नहीं फर्क पड़ता, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी चीज। देखें, एक तो बात यह है कि वो हमें तो पता है कि आप ना सियासत में ना पीटीआई में, मतलब दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू विल इवन इमेजिन डूइंग। आपका तो भाई की हद तक है कि इमरान खान जब तक जेल में है हमने पीछा करना है और उनको रिहाई दिलवानी है, उसके लिए जो भी करना पड़े आप करें। लेकिन आपके मुखालफ और कोई हुकूमती टट्टू जो हैं खुशामदी, या जो इन्होंने 30-40 बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, और बस साथ पर वो जी अलीमा खान जो हैं वो पीटीआई पर कब्जा करना चाहती। वो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। वी आर इन रेगुलर इन टच विद यू एंड आई मस्ट से ऑन रिकॉर्ड, जितनी क्लैरिटी से, जितनी कन्विक्शन से, जितनी करेज से, जितनी ब्रेवरी से, अल्लाह के फजल से अलीमा खां और इनकी बहनें जो है इमरान खां के लिए खड़ी हैं, और वो हर किस्म की खतरा से यानी मतलब मरूब नहीं होती हैं और कहते जो करना करो, वी आर विद इमरान खां, अपने भाई की रिहाई के लिए हमसे जो होगा वो करेंगे। तो ये जो आप पर इल्जाम लग रहे हैं, तो एक ये जवाब दें, मुझे समझ और दूसरा अली अमीन नहीं, एक सेकेंड, हाँ क्या मैंने कहा, दूसरा अली अमीन गंडापुर ने क्या उसमें, आप तो वहां जलसे में जमीन पर बैठी हुई थी जाके। नहीं, मुझे एक सेकेंड मेरी बात सुने। यहाँ पे कोई थोड़ी सी मैं क्या कंफ्यूजन लगती है लोगों के अंदर। हम तो सिर्फ इस पे महजूज होते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, यहाँ बजाते खुद पाकिस्तान में भी जरा कंफ्यूजन है, और यहाँ सियासत को मेरे ख्याल में हम भी नहीं समझेंगे क्या है। पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरे साथ पार्टी को टेक ओवर कर मेरा भाई बैठे हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल से नहीं आ रहा? ये बात करके जो भी ये बात कर रहे हैं वो ये क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ रहे, यही कहना चाह रहे हैं ना?
اور ظاہر یہ ہے ہاں۔ کیا وجہ ہے یہ بات کرنے کی؟ عمران خان پارٹی جیل سے ابھی بھی چلا رہے ہیں، تو وہ پارٹی پارٹی ہے ہی ان کی۔ ایک سیکنڈ عمران خان پارٹی جیل سے چلا رہے ہیں، تو پارٹی کوئی قبضہ، پارٹی کا قبضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یہاں پہ سارے یہ قبضوں زمین ہے کی، کوئی ساروں کو قبضوں کی اتنی عادت ہوئی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہر چیز پہ قبضہ ہوتا ہے۔ اول تو پہلے کلیئر ہو جائے، عمران خان ابھی بھی جیل سے، فیصلہ جب کرنا ہوتا ہے جلسہ کینسل کرنا تو کس کے پاس جانا پڑا تھا؟ صبح کو 7 بجے کس نے دروازے کھولے اور انہوں نے منتیں کی کہ جاؤ جا کے عمران خان کو کہو کہ جلسہ کینسل کرے؟ کیوں؟ عمران خان جیل میں قیدی کو 7 بجے جگا کر گیٹ کھول دیے اڈیالہ کے، ہاں تو کس لیے؟ کیونکہ عمران خان پارٹی چلا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے۔ یہی مسئلہ ہوگا نا کہ ہم چاہ رہے ہیں باہر آ جائے، ہم تو چاہتے ہیں یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آ جائے۔ ہاں لیکن ایک اور چیز ہے، ماروسی۔ میں یہ ماروسی کا لفظ میں نے ایک دن وہ شوکت کیا نام ہے یوسف زئی کا سنا، ماروسی، عمران خان نے کہا ماروسی بہت بری چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ماروسی کیا چیز ہے۔ میں کہ میں عمران خان کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جب استعمال کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا جب کسی کا رائٹ نہ بنتا ہو اور ان کا حق سمجھیں کہ گھر سے اٹھ کے پہلے باپ لوٹے پھر بچہ آ جائے لوٹنے کے لیے اور اس کو جا کے سیدھا چیف منسٹر بنا دو، ہاں اس کا کون سا میرٹ ہے؟ وہ میرٹ کی بات کر رہے تھے۔ دوسرا، میں فخر سے کہتی ہوں کہ ہم ماروسی ہیں۔ ماروسی کیا چیز ہے؟ جب عمران خان کے کیسز لڑنے تو ہم نے کھڑے ہونا ہے، جب ہمارے اوپر 5 دہشت گردی کے کیسز ہیں تو ہمارے اوپر کیوں ہے؟ میں تو وہاں پہ نہیں تھی 9 مئی کو، تو میرے اوپر کیوں کیس ہے؟ آپ یہاں سے ملک سے ٹریول نہیں کر سکتے ہو، ایجنسی کی گاڑیاں میرے پیچھے کیوں ہیں؟ باقی سیاستدان تو باہر چلے جاتے ہیں، جہاز پکڑتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، تو کیا ماروسی ہونے کا یہ ہمیں یہ تحفہ مل رہا ہے نا؟ تو ہم اگر جد و جہد میں ساتھ ہیں ہم ماروسی ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے۔ اپنے بھائی کو اگر ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے یا اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم ساتھ کھڑے۔ ہمارے بھائی پہ کوئی بھی کچھ کرے گا ہمارے سے گزرنا پڑے گا، ہم اپنی زندگی بھی دے دیں گے اس کے لیے۔ ہمارا اس چیز میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ماروسی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی you can offer supreme sacrifice for your brother۔ نہیں، کیوں؟ ہمارے تو فیملی ہے، ہم تو کریں گے، باقی کوئی کرے یا نہ کرے۔ کوئی جب بول نہیں سکتا، آپ کو شبہ ہے جب بول نہیں کوئی 90% سکتا، قوم ان کے ساتھ ہے۔ جب عمران خان کوئی پیغام عمران خان کا نہیں لائے گا ہم لے کر آئیں گے۔ اچھا تجھے قبضہ نہیں کرنا؟ نہیں بات یہ نہیں ہو رہی ہے قبضہ، دیکھیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے، ماڈرن دنیا آ گئی ہے، کرنٹ ٹائمز ہیں۔ یہ اس قسم کی جو باتیں اس کی پارٹی تو اس کی پارٹی، یہ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں باتیں کر رہے ہیں۔ چودھری صاحب آپ بھی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کا سوال بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ یہاں اس وقت سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں، جوان نسل کھڑی ہے، نہ وہ ان چیزوں میں مانتی ہے، اور ایک پروگریسو پاکستان بننے جا رہا ہے، اور وہ ان چیزوں کو، ساری چیز کو رد کر دے گا۔ یہ ان چیزوں کے اندر ماروسی، ہاں ہم ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم بولیں گے بھی، جب کوئی اور ان کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہوگا ہم ان کا پیغام لے کر آئیں گے۔ کئی دفعہ ان کا پیغام کوئی نہیں لے کر آتا باہر، تو ہم لے کر آتے ہیں۔ عمران خان ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے ماروسی ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز سارے جو عمران خان کے ویل وشر ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ، وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان میں اور باقیوں میں یہ فرق ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو باہر آگے کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اپنی مرضی کی وشفل۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان اگر سول اسپوکس پرسن ہو تو کبھی باتیں ادھر سے ادھر نہ ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ آ کے جو پیغام ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، لوگ نہیں سن رہے۔ میں کہ وہ دیتے ہیں بیچارے آ کے، لوگ نہیں سن رہے۔ کئی باتیں عمران خان کہتے ہیں، وہ مجھے بھی پتا کہ کئی لوگ نہیں آ کے نہیں جرأت کرتے۔ بات یہ کہ جرأت نہیں کرتے۔ کئی عمران خان کی سخت، ایک سیکنڈ، کئی ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بول سکتا، تو ہم ان کے لیے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں سب کو کہ اگر ہم صرف بھائی کے لیے نہیں کھڑے، ہم اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں. اگر ہم کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. عمران خان پاکستان کے لیے کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اگر ہم ہمت کر سکتے ہیں، خواتین، خالی خواتین کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو کیا باقی سارے مرد جو ہیں وہ نکل کر اتنی جرت نہیں کر سکتے؟ نکلیں، باہر نکلیں. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا ایک ڈیموکریسی کا، ایک جمہوریت کا بہت ایک اہم یہ حصہ ہوتا ہے پروٹیسٹ. تو اگر ہم سارے مل کر نکلیں گے، ہم اپنا ملک اس یہ جو سسٹم یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمیں اس کو بچایا نہیں تو ہمارے آگے بچے کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ ترامیم لے کر آ رہے تھے، جو اسمبلی میں ڈاکہ، پہلے انہوں نے عمران خان کیا کہتے ہیں، پہلے انہوں نے آپ کے جوڈیشری کے اوپر اٹیک کیا، رول آف لا پہ اٹیک کیا. پہلے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے اندر سے جج کو وہاں سے جان بک جا کے بھاگنا پڑا، چیف جسٹس کو، جنہوں نے جا کے پھر ریزائن کر دیا. تب اس وقت ان کی وہاں اتنی میڈیا نہیں تھی کہ وہ اتنی ہمت کرتے، لائرز کوئی کھڑے نہیں ہوئے ان کے لیے، کوئی کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. آج انہوں نے، انہی لوگوں نے آج آپ کی جمہوریت کے اوپر اٹیک کر دیا، آپ کے جا کے اسمبلی کے اوپر اٹیک کر دیا. ان کا خیال ہے لوگ دیکھ نہیں رہے؟ لوگ شوق میں ہیں اس وقت. آپ ایک 1.5 لاکھ لوگوں کا ایک نمائندہ ہے، اس کو کالے کپڑوں میں بندے اٹھا کے اس جگہ سے لے جائیں جہاں سے آپ کو، جہاں پہ ان کی جوڈسڈکشن نہیں ہے. آرٹیکل 6 ہے، ہر چیز کا آرٹیکل 6 اس وقت ہو رہا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے نہ کھڑے ہوں؟ ہم اگر یہ سارے دن قبضے، پارٹیاں، یہ چھوڑیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. عمران خان ایک موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی لیڈ کر رہے ہیں چاہے جیل میں ہو. اور اگر ان کو فکر ہو، وہی بول رہے ہوں گے جن کا خیال ہوگا کہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے. یہ انہی کے منہ سے لفظ نکلیں گے جن کا خیال ہوگا کہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے، یا ان کو فکر ہوگی کہ یہ ٹوٹ نہیں رہی. بدنیت گروہ جو ہے، بدنیت ہو گئے. اور کیا، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کی بجائے آپ پارٹیوں کے قبضوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، اس وقت اپنے ملک کی فکر کریں سارے مل کر. میڈم، آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کوئی چاہے یا نہ چاہے ہم لوگ اڈیالہ جا کے بیٹھ جائیں گے، دھرنا دے دیں گے. یہ میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میری سیاسی لوگ کی پوری ٹیم جاننا چاہتی ہے کہ کب آپ جا رہے ہیں. پھر اس وقت تو عمران خان نے ہمیں ڈائریکٹ کر دیا کہ سارے کے سارے جاؤ 21 تاریخ کو لاہور کے جلسے کے لیے. ہم اس سے پہلے اریسٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم پہلے لاہور پہ جائیں گے. تو آپ کا جلسہ ہوا ہے، آپ نے خلاف ورزی کی، آپ 3 گھنٹے کی آپ کو اجازت ملی تھی، آپ نے جلسہ ختم نہیں کیا. نہیں، آپ کہا کرتے تھے پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، ہم اس کے اندر شرکت کر رہے تھے. ایک تو آپ لوگ سارا کچھ بنا دیتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، کہ ایک پتہ نہیں پارٹی کیا ہے، کہ اس کے اوپر آپ جب بات کرتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں، ایک پارٹی کے اندر ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جو اس کا بندوبست کرتے ہیں. ہم سارے اس کے اندر شرکت کرنے جاتے ہیں. ایک تو وہ بلراج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ خدشات کا اظہار کرتی ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو جسمانی طور پر، میں نے نہیں کہا، عمران خان نے خود کہا ہے. نہیں، وہی خان صاحب نے کہا تو اور بھی سیریس بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ یہ ان کو مطلب ہے ون فارم میں یا دوسری فارم میں فزیکلی ایلیمنیٹ، کیونکہ ان کو سیاسی ان کا مقابلہ یہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. جو یہ کرتے ہیں ان کے گلے میں پڑتا ہے، جو یہ کرتے ہیں ان کو الٹا پڑتا ہے. جو بھی کرتا پاکستان کے لوگ اور خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو وہ یہ ان کو قتل کرنے کے جو پہلے بھی کوششیں کر چکے ہیں، گولیاں مار چکے ہیں، اس میں بھی اللہ نے معجزانہ ان کو بچایا ہے. تو اب چونکہ یہ ان کی قید میں ہے، تو یا ان کو کوئی دوائیوں کے ذریعے یعنی سلو پوائزننگ کے ذریعے یا ادروائز، یا ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. آپ یہ جو خدشات ظاہر وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، علیمہ خان کو کیا شبہ ہے کہ خان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ایک تھنکنگ ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2 اب ہم ختم کرنے ہیں. تو علی امین گنڈا پور نے وہاں کون سی ملک کے خلاف بات کی؟ تو وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوا رہا تھا. اس کے پیچھے کیوں یہ پنجے جھاڑ کر پڑ گیا؟ دیکھیں، ابھی آپ نے بات کی عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور کھڑی ہیں، قوم کھڑی ہے. جب گھر سے نکلیں گے تو نظر آئے گا قوم ہے کدھر. کیونکہ جب قوم کھڑی
جب ساتھ دیتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشات کیوں نہ ہو. ایک دفعہ تو نہیں اس کے اوپر زندگی پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, ایک دفعہ تو گولیاں لگی ہیں, دوسری دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے ایجنسیوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا, وہاں پہ ایک انہوں نے واردات کرنی تھی, اندر سے انفارمیشن آئی تھی کہ یہاں سنائپر بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2 دفعہ اٹیمپٹس کیے ہیں. یہ زیادہ ویزیبل تھے, باقی اتنے ویزیبل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. لوگوں کی دعائیں جو ابھی وہ برلا صاحب بات کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو ان کی حفاظت کر رہی ہیں. لیکن ان کو نکلنا کیسے ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو اپنی ذمہ داری اٹھا کر وہاں ان کے باہر یہ جلسہ کر رہے ہیں لاہور کا, اس کے بعد ہم تو وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے, کیونکہ اس وقت کیس نہیں, اب FIA کے ہاتھ کچھ پکڑا رہے ہیں, مطلب زبردستی ہے. اب حد ہو گئی ہے, ہمارے لیے تو حد ہو گئی ہے. اگر لوگوں کو اتنا قیمتی لیڈر چاہیے تو لوگ سڑکوں پہ خود ہی نکلنا پڑے گا اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. انشاءاللہ. یہ گھر میں بیٹھ کے تو وہ اس کی زندگی نہیں بنگلہ دیش بچے میں گی. دیکھ لیں لوگوں نے کیا. دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات کدھر جا رہے ہیں, ابھی تو اپنے لیے نکل آئے, عمران خان کے علاوہ اپنے لیے نکل آئے. جو ہمارے ساتھ ہوگا کسی دن ہمارے گھر میں گھس کے, کسی کے گھر میں گھس کے وہ نکال کے لے جائیں گے. آپ ذرا دیکھیں ترامیم یا کیا کرنے لگے تھے نواز شریف, کیونکہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ ترامیم ان پہ نہیں اپلائی کریں گی کہ وہ پہلا جہاز پکڑ کر ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان کے بچے باہر ہیں, یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ ترامیم ان کے پر نہیں اپلائی کریں گی کہ ملٹری کورٹس اور ملٹری جیل, یہ ہم لوگوں کے اوپر اپلائی کریں گی جو اس ملک میں رہتے ہیں. تو عمران خان کے لیے نکلنا ہے, ہم تو نکلیں گے, آپ ہمارا انتظار نہ کریں. جس نے نکلنا ہے اپنے لیے انتظار کرے, جب ہم نے بیٹھنا ہوگا تو ہم تو اپنا جواب دیں نا. علی امین گنڈا پور, آپ کا خیال ہے خالی علی امین گنڈا پور ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اس وقت؟ انہوں نے مجھے میں نے سننے میں آیا ہے کہ ٹی وی چینلز نے بائیکاٹ کر دیا شاید PTI کو, کہ انہوں نے لفافہ کہہ دیا. دیکھیں چودھری صاحب, یا کوئی شک ہے کسی کو کہ یہ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے؟ آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ آپ کی چینلز کی جو ہماری نیشنل ٹی وی ہے, اس کی ویورشپ کتنی گر چکی ہے اور کتنی مجبوری ہے ان چینلز کے اوپر. جب آپ اتنی ریسٹرکشنز لگا دیں گے تو ساری چینلز کے اوپر ایک بڑا ایفیکٹ آ رہا ہے کہ جب وہ ریسٹرکٹ کر دیں گے ان کو بات کرنے سے, تو کئی لوگ ہیں جو جن کو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. لفافے والے ہیں تو صحیح, ساروں کو پتہ ہے. اگر علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا, انہوں نے بالکل غلط بات نہیں کی, بالکل ٹھیک بات کیا ہے. اگر آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو لانا ہان کے ہیں, یہ انہوں نے ساروں کو تو نہیں کہا, لفافے والے ان کا بات کریں تو ساروں کو پتہ ہے کون سی کالی بھیڑ ہے. کیا علی امین گنڈا پور کیا ایک کا نام لینے کے لیے تھا؟ انہوں نے کہا لفافے جرنلسٹ. تو ہمارے جو سوشل میڈیا والے باہر کھڑے ہیں, وہاں اتنے بچے وہاں کھڑے ہیں, سوشل میڈیا والوں نے کہا جی ہمارے اوپر دیکھیں, ہم زیادہ ہماری ویورشپ ہے چینل سے. چودھری غلام حسین صاحب, میں اسی بات پہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, مریم نواز صاحبہ نے جب ماضی میں یہی بات کی تھی تو تب تو میڈیا نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا. آج میڈیا میرا خیال یادداشت ان کی کمزور ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, وہ تو AR بھائی کو گالیاں دی تھی, مائک اٹھا لو ان کا, وہ اس طرح. وہ کس نے؟ مریم نے. ہاں ماضی میں. ہاں, تب تو بائیکاٹ نہیں ہوا. یہ بلیک میلر ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ فضول باتیں ہیں اب دے. لیکن کالی بھیڑیں جو ہیں وہ یہ لفافے ہیں یا جو جھوٹ اور غلط باتیں کر رہے ہیں. گنڈا پور نے دیکھیں کوئی غلط بات نہیں کی. اگر آپ کی ویورشپ اگر آپ دیکھ لیں, آپ کی ویورشپ سے ہی پتہ چل جائے گا لوگوں کا کتنا یقین ہے کئی پروگرامز کے اندر. بالکل. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا.